دوستوں، اسلامی تاریخ اور بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسان بلکہ جنات، چرند پرند اور ہواؤں تک پر بادشاہی عطا کی گئی۔ معجزات کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور محیر العقول ہے، جسے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے۔ دوستوں، ایتھوپیا کے علاقے ایکشم میں قوم سبا کے قدیم محل کے کھنڈرات کی دریافت ہوئی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کے کھنڈرات ہیں۔ ایسا ہی ایک محل موجودہ یمن میں بھی پایا جاتا ہے اور اسے بھی ملکہ سبا بلقیس سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا کی ملکہ تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا۔ ہدہد ایک نادر پرندہ ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت سے مسخر تھا۔ جب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے غیر موجودگی کا سبب دریافت کیا۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم کی خبر لینے گیا تھا کہ جس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا، شاندار اور وزنی ہے۔ وہ ایک بڑے محل میں رہتی ہے اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کو شرک سے باز آنے کی نصیحت ایک خط کی صورت میں ملکہ کو لکھی اور حکم دیا کہ وہ مطیع ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ پر اللہ کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے خط ہدہد کے ذریعے ملکہ تک پہنچایا۔ جب ہدہد نے خط ملکہ کی گود میں ڈالا تو ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا کچھ اندازہ ہو گیا اور اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ نادان وزیروں نے اسے جنگ کا مشورہ دیا، مگر سمجھدار ملکہ نے جنگ سے گریز کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف کے ذریعے پھسلانے کی کوشش کی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے ساتھ شرک پر کسی صورت راضی نہ ہوئے۔ تو ملکہ نے بالآخر سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور ارادہ کر ہی لیا۔ اس سفر کا دورانیہ کم از کم 60 دن یعنی 60 ڈیز بنتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ گئی اور آپ نے ملکہ پر مزید دبدبہ قائم کرنے کی خاطر اپنے درباریوں سے پوچھا کہ وہ ملکہ کا تخت اس کی غیر حاضری میں کتنی دیر میں دربار تک لا سکتے ہیں۔ چونکہ اس دربار میں جنات بھی موجود تھے، اس لیے ان میں سے ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ اس تخت کو محفل برخاست ہونے سے پہلے یعنی قریباً 3-4 گھنٹے میں لا سکتا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت کے دربار میں موجود ایک شخص جس کے پاس علم الکتاب موجود تھا، اس نے وہ دیو ہیکل بھاری تخت جو ہزاروں کلومیٹر دور کئی دن کے سفر کے فاصلے پر موجود تھا، صرف پلک جھپکنے کی دیر میں یعنی ایک لمحے میں دربار میں حاضر کر دیا۔ قرآن میں اس شخص کا نام تو مذکور نہیں، لیکن اسرائیلی روایات میں اس کا نام آصف برقیہ لکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو سب اللہ کا ہی فضل ہے۔ ملکہ جب کئی دن بعد دربار پہنچی تو اپنے تخت کو اور سلیمان علیہ السلام کے محل کو دیکھ کر انتہائی مرعوب ہوئی اور شرک سے توبہ کر کے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد ازاں ملکہ کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا اور ان کی اولاد میں سے عبد الحکیم نامی بیٹا تاریخ میں بہت مشہور ہوا۔